اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر احسان فرمایا؟ کیا بزرگان دین نے جس کام پر عمل کیا وہ صراط مستقیم میں داخل ہیں؟ کیا کسی کی بیعت ہونا، کسی کو اپنا پیر بنانا یہ ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارا درس قرآن کا 21واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر مبارکہ بیان کی۔ اس سبق میں انشاءاللہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر مبارکہ بیان کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یعنی صراط الذین انعمت علیہم اپنے سے پہلی والی آیت مبارکہ کی تفسیر ہے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر مبارکہ ہے کہ وہاں بیان ہوا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ راہ حق صراط مستقیم وہ راستہ ہے جن پر اللہ کے پیارے چلے اور اللہ کریم نے ان پر انعام بھی فرمایا اور ان پر احسان بھی فرمایا۔ مزید اللہ تعالی حق کے راستے کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن پر اللہ نے احسان فرمایا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا، انعام فرمایا اور ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت فرما رہا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کریں۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ یعنی صراط مستقیم راہ حق یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کی اطاعت بھی کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرے۔ جب وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے۔ وہ کن لوگوں میں سے ہوگا؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا یا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، یا فرمایا وہ صدیقین یعنی سچوں کے ساتھ ہوگا، یا فرمایا وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، یا وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ راہ حق صراط مستقیم یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ مزید مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے دو مسئلے مزید معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ بزرگان دین نے جو اعمال کیے، فرماتے ہیں وہ عمل بھی صراط مستقیم میں داخل ہے، کیونکہ بزرگان دین نے کیے ہی وہ عمل ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا اور جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بزرگان دین اس سے رکے رہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں بزرگان دین کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے کہ انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے
مطابق زندگی گزاری۔ مزید امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی یہ تفسیر بھی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر فرمایا، کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ ہدایت اور مکاشفہ کے مقام تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب کسی کامل پیر کی پیروی کرے۔ اب کامل پیر کی پیروی کرنا کیا ضروری ہے؟ سوال ہے نا ایک، کامل پیر کی پیروی کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا کامل پیر کی پیروی کیے بغیر بندہ ہدایت کے راستے تک نہیں پہنچ سکتا؟ راہ حق تک کیا نہیں پہنچ سکتا؟ جی معزز سامعین کرام، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر اکثر بندوں پر نقص غالب ہے۔ آپ فرماتے ہیں اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے، وہ حق کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے، وہ صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ فرمایا اس لیے کسی پیر کامل کی پیروی کرنا ضروری ہے کہ وہ اس بندے کی راہ حق کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، اور فرمایا گناہوں سے، گمراہیوں سے فرمایا اس کی حفاظت کرے۔ اس لیے کسی پیر کامل کی پیروی ضروری ہے کہ ہر بندے پر نقص غالب ہے اور ہر بندہ حق کو پہچان نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ حق کو پہچان سکے، وہ نہ قرآن پاک کو جانتا ہے نہ حدیث مبارکہ کا علم جانتا ہے۔ ہر شخص کیسے راہ حق تک پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا جب بندہ کسی پیر کامل کی پیروی کرتا ہے تو پھر وہ پیر کامل اپنے علم کے نور سے اس ناقص شخص کے دل کو بھی روشن فرما دیتا ہے اور اس کی عقل کو بھی روشن فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ وہ کامل شخص اپنے عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل کو مضبوط کرتا ہے، جس سے اسے راہ حق صراط مستقیم کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کسی کامل پیر کی پیروی کرے، آپ فرماتے ہیں اسی صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے طریقے کو اختیار کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اور اللہ کے اولیاء یعنی اللہ کے پیارے بندوں کے طریقے پر اللہ کریم ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔